سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید اور فریدی کا یہ شاہکار ناول رائفل کا نغمہ پارٹ 5۔ حمید نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بج چکے تھے لیکن فریدی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت سے ہی غائب تھا جب شاہد کی لاش ہوٹل کے ٹوائلٹ سے برآمد ہوئی تھی۔ کسی نے اس پر خنجر سے حملہ کیا تھا اور ہاتھ اتنا جچا تلا تھا کہ کسی نے شاہد کی چیخ بھی نہیں سنی تھی، یا پھر قاتل کو بہت اطمینان تھا کہ کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، اور دونوں ہی صورتیں بڑی حیرت انگیز تھیں۔ 1:30 بجے آخر کو حمید جھلا کے اٹھا اور باہر جانے کے لیے کپڑے پہننے لگا، لیکن ٹھیک اسی وقت فریدی کمرے میں داخل ہوا۔ کیوں؟ تم کہاں چلے؟ ایک رپورٹ درج کرانے جا رہا تھا، حمید نے غصے میں کہا۔ ایک آنریری کرنل آج رات کا کھانا کھانا بھول گئے ہیں، لہٰذا جہاں کہیں بھی ملے اسے رات کا کھانا ضرور کھلا دیا جائے، کیونکہ ایک آنریری کیپٹن دوپہر سے بھوکا ہے۔ کیوں؟ تم نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ ارے کھانے کی بات نہیں ہے، یہ بکواس تو اس حقیقت کی طرف اشارہ تھی کہ میرا دماغ معاوف ہو گیا ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ میں کرنل فریدی کے اسسٹنٹ کے بجائے کسی شریف آدمی کی بیوہ معلوم ہوتا ہوں جو عزت و آبرو لیے گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ ارے بیکار باتیں نہ کرو، فریدی نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ تم اس وقت کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں کمرے میں بند ہو کے بیٹھنے نہیں آیا۔ کیا تمہیں بیکار بیٹھنا پڑا تھا؟ نہیں، مکھیاں مارنا بھی تو ایک کام ہے۔ فاروقی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا؟ نہیں۔ فریدی نے کوٹ ہینگر میں ڈالتے ہوئے طویل سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور پھر بولا۔ حیرت ہے، حمید اسے بغور دیکھ رہا تھا، لیکن آپ نے خود ہی فاروقی سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر پیغام کیسا؟ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ فاروقی نہیں تھا جس سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ نہیں، ہاں، فاروقی نے اس سے لا علمی ظاہر کی تھی، مگر اس نامعلوم آدمی کو اس کا علم کیسے ہوا کہ آپ کو کچھ کاغذات فاروقی سے ملے ہیں؟ شاہد کے قتل کے بعد یہ بھی صاف ہو جاتی ہے بات۔ ظاہر ہے اس کے قتل میں جس کا بھی ہاتھ ہے اسے شاہد ہی سے تعلق ان کاغذات کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ شاہد کا قتل بھی اسی لیے عمل میں آیا کہ میں نے اس پر شبہ ظاہر کیا۔ میرا خیال ہے کہ فون دراصل اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کاغذات کے متعلق میری رائے معلوم کی جائے، لیکن میں شاہد پہ شبہ ظاہر کر بیٹھا، لہٰذا ظاہر ہے۔ تو یہ شاہد کیا مجرموں سے ملا ہوا تھا؟ یقینی طور پہ، ورنہ قتل کیوں کیا جاتا؟ ذرا ٹھہریے، یہ بھی تو ممکن ہے شاید کسی غیر متعلق آدمی نے شاہد کو قتل کیا ہو۔ تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو صرف اس سے بحث ہے کہ ان اموات کے بارے میں شاہد کی رپورٹ غلط تھی یا صحیح۔ لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ رپورٹ غلط تھی؟ قتل کے بعد کی تفتیش میں نے ان لوگوں سے، ان گواہوں سے پوچھ گچھ کی تھی جن کا تذکرہ شاہد کی رپورٹ میں تھا۔ کیسے گواہ اور کیا بات؟ وہ گواہ جن کے بیان کے متعلق مرنے والوں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے نگار تھیٹر سے تھا۔ میں نے ان گواہوں پہ یہ ظاہر کیا کہ شاہد قتل ہو گیا، تو وہ پتہ ہے کیا بول رہے تھے؟ کیا؟ چلو جان چھوٹی ہیں اس کا مطلب؟ ارے وہ بتا رہے تھے کہ وہ گواہ بنائے ہوئے تھے، انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس فرضی شہادت پہ قائم رہیں کہ فلاں بن فلاں نگار سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مگر اس لمبی چوڑی فہرست میں ایک نام ایسا بھی ہے جو نگار تھیٹر سے واپسی پر ہی مرا تھا۔ کون تھا؟ کیپٹن سیم کریگ۔ ایسی صورت میں اسے یہ کام پھر شاہد پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، یعنی کہ فاروقی کو، کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ کاغذات میں کیا تھا۔ اگر شاہد نے اس سے اس کاغذات کا تذکرہ کیا تھا۔ فریدی آگے کچھ کہنے جا رہا تھا کہ اچانک خاموش ہوا، کیونکہ باہر سے قدموں کی آہٹ آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں کسی نے دستک دی۔ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور سپرنٹینڈنٹ فاروقی اندر آیا۔ آپ اٹھیے، تشریف رکھیے۔ یہ آپ نے اس وقت فون پہ کس بات کے بارے میں بات کی تھی؟ کسی نے آپ کے زکام سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، فریدی مسکرا کے بولا۔ دیکھیے، اس وقت میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے خوش مزاجی کی توقع بالکل نہیں رکھی۔ ارے میں خود حقیقت
عرض کر رہا ہوں، خوش مزاجی ظاہر کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا مجھ سے۔ کسی نے بھرائے ہوئے لہجے میں آپ کے نام سے گفتگو کی اور میں دھوکہ کھا گیا۔ اس نے ان کاغذات کے بارے میں میری رائے معلوم کی تھی۔ اوہ، کیا شاہد کی موت کے اسباب آسانی سے معلوم ہو سکتے ہیں؟ خدا جانے، مجھے تو بڑی حیرت ہے۔ کیا آپ شاہد پر اعتماد کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ فریدی نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ میں نہیں سمجھا۔ نگار سے متعلق جو بھی اموات کی رپورٹ میں شاہد نے کہا تھا، آپ نے اس پہ یقین کیا تھا؟ جی ہاں۔ پھر آپ نے اس کی تفتیش اسی کی سپرد کیوں نہیں کی تھی؟ اس نے خود ہی باقاعدہ طور پہ یہ کیس لینے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ صحت کی خرابی کہا تھا۔ لیکن آخر شاہد کو کس نے قتل کر دیا؟ کیوں قتل کر دیا؟ قتل سے کچھ دیر پہلے میں نے فون پر اس نامعلوم آدمی سے کہا تھا کہ شاہد ناقابل اعتماد ہے اور پکا فراڈ ہے۔ یہ آپ نے کہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا تھا کیونکہ یہ حقیقت تھی، حمید فریدی نے کہا اور فاروقی کو تفصیل سے کچھ بتا رہا تھا۔ میری خدا، میں تو کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور میری نظر میں وہ انسپکٹر صاحب بھی مشتبہ ہیں جو نگار میں ایک مسخرے کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اب اس کے خلاف کیا چارج ہے بھائی؟ فی الحال میں اس کی وضاحت تو نہ کر سکوں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکیں گے۔ فریدی کچھ سوچنے لگا تھا اور حمید وہ تو کمرے سے کب کا جا چکا تھا۔ یہ داستان ہم یہیں ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اگر کر چکے ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ 7 PM پہ چیک کر لیا کریے۔ شکریہ۔